یورو زون یورپین یونین 28 ممالک پر مشتمل ہے۔ 16 اہم بنیادی یورپین ممالک نے سن 1951 میں اس کی بنیاد رکھی اور یورپین یونین کا قیام عمل میں آیا۔ اس معاہدے کی جادوئی طاقت کی وجہ سے یہ بہت بڑے سیاسی بلاک کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی خطہ بھی بن گیا، جس کے بعد اس نے عالمی معاشی معاملات میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ یورپی یونین کے ان ممبرز میں سے 17 ممالک نے یورو کو اپنی مشترکہ کرنسی کے طور پر اختیار کر کے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کو یورپین مانیٹری یونین EMU یا یورو لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایلیٹ کلب کے ممبرز یہ ہیں: آسٹریا، بیلجیم، قبرص، ایسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، یونان، آئرلینڈ، اٹلی، لگزمبرگ، مالٹا، نیدرلینڈ، پرتگال، سلوواکیہ، سلووینیا اور اسپین۔ ان سب نے ایک جیسی کرنسی کا انتخاب کرنے کے ساتھ ایک جیسی مانیٹری پالیسی بھی شیئر کی، اور اس پالیسی کو یورپین سینٹرل بینک نے ترتیب دیا۔ یورو زون: حقائق، اعداد و شمار، خصوصیات۔ ممبرز ممالک: آسٹریا، بیلجیم، قبرص، ایسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، یونان، آئرلینڈ، اٹلی، لگزمبرگ، مالٹا، نیدرلینڈ، پرتگال، سلوواکیہ، سلووینیا اور اسپین۔ رقبہ: 43,24,782 مربع کلومیٹر۔ آبادی: 50,25,00,000۔ آبادی فی کلومیٹر 116 افراد۔ یورپین کمیشن کا ہیڈ جوز مینوئل بروسو۔ یورپین پارلیمنٹ کا ہیڈ مارٹن شولز۔ یورپین کونسل کا ہیڈ ہرمن وین رومپوئے۔ کرنسی یورو۔ مرکزی درآمدات: مشینری، گاڑیاں، ایئر کرافٹ، پلاسٹکس، تیل، کیمیکلز، ٹیکسٹائلز، دھاتیں۔ برآمدات: مشینری، موٹر گاڑیاں، ایئر کرافٹ، پلاسٹکس، فارمیسی کا سامان اور دوسرے کیمیکلز وغیرہ۔ درآمدی ممالک: چین 15.89%، امریکہ 11.97%، روس 11.22%، ناروے 6.13%، سوئٹزرلینڈ 5.14%۔ برآمدی پارٹنرز: امریکہ 19.7%، روس 8.3%، سوئٹزرلینڈ 7.49%، چین 6%، ترکی 4.14%۔ وقت: GMT+1، GMT+2۔ ویب سائٹ http://www.europa.eu۔ معیشت کا تائرانہ جائزہ۔ تقریباً آدھے یورپین یونین پر مشتمل یورو زون دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہے۔ اس کا GDP 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق 16 ٹریلین ہے، اور رینک کے حساب سے یہ سب سے بڑی معیشت ہے۔ اس کے خدماتی ڈھانچے پر مبنی معیشت ہونے کی وجہ سے GDP کا 70% حصہ خدماتی شعبوں سے آتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یورو زون اس بات پر فخر کرتا ہے کہ یہ ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے دوسری سب سے پرکشش سرمایہ کاری کی مارکیٹ ہے۔ بطور معاشی یونین، یورو زون کا اپنا ایک معیاری نظام ہے اور اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ خاص طور پر تجارت کے لیے اس کے بہت سخت معیارات ہیں۔ یورو زون کی معیشت کے حجم کی وجہ سے یورو زون عالمی معیشت کا دوسرا بڑا کھلاڑی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ گروپ میں شامل ممالک ایک ملکیت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ خاص طور پر امریکہ کے ساتھ یہ تمام ممالک تجارت زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت میں جاندار حصے داری کی وجہ سے یورو کو بطور محفوظ کرنسی سمجھا جاتا ہے، اور دوسرے ممالک یورو کو ریزرو کرنسی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ریزرو کرنسی کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ سے ان ممالک کا یورو زون سے تجارتی لین دین ہے، اور ریزرو رکھنے سے شرح مبادلہ کے اتار چڑھاؤ کے خطروں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ انضباطی اور مالیاتی حکمت عملی۔ یورپین سینٹرل بینک ECB یورپی زون کی مانیٹری پالیسی کے لیے گورننگ باڈی کی طرح عمل کرتا ہے۔
یہ یورپین مرکزی بینک کے صدر ماریو داگی کی سربراہی میں کام کر رہا ہے۔ اس کا ایگزیکٹو بورڈ وائس پریزیڈنٹ اور اس کے علاوہ 4 دوسرے پالیسی میکرز پر مشتمل ہے۔ یورو زون کے بڑے نیشنل بینک گورننگ کونسل بناتے ہیں، جو کہ مانیٹری پالیسی کے اندر تبدیلیوں کے لیے ووٹ دے کر مانیٹری پالیسی منظور کرتے ہیں۔ ای سی بی کا مرکزی ایجنڈا یہ ہے کہ وہ پورے ریجن میں قیمتوں کو مستحکم رکھے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یورو زون میں ایک ماسٹر پچ معاہدہ کیا ہے، جو کہ ایک مخصوص صورتحال میں تمام ممبرز پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کے چند اہم تقاضے یہ ہیں۔ یورو زون گروپ کے کسی ممبر ملک کا افراط زر 3 بہترین نتائج دینے والے ممالک کی اوسط افراط زر سے 1.5% سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لمبے دورانیے کی شرح سود ایسے ممالک سے 2% سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ شرح مبادلہ بھی مقررہ رینج میں کئی سالوں تک قائم رہنی چاہیے۔ ان کی حکومت کا خسارہ ان کے جی ڈی پی سے 3% سے کم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قوم ان شرائط کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو انہیں ایک بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مانیٹری پالیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ای سی بی ہتھیار کے طور پر شرح سود اور کھلی مارکیٹ کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی کم سے کم شرح سود وہ ہوتی ہے جس کی وہ کمرشل بینک کو پیشکش کرتے ہیں۔ وہ اس کو استعمال کر کے افراط زر کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف اوپن مارکیٹ آپریشنز شرح سود کو سنبھالنے، سیالیت کو قابو کرنے اور مانیٹری پالیسی کے استحکام کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہ آپریشنز مارکیٹ میں حکومتوں کی سیکورٹیز کی خرید و فروخت کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ سیالیت بڑھانے کے لیے ای سی بی سیکورٹیز خریدتا ہے اور خریداری یورو کے ذریعے کرتا ہے، جس کے بعد یورو چاروں طرف گھومتے ہیں۔ اگر سیالیت بہت بڑھ جاتی ہے تو ای سی بی ان سیکورٹیز کو بیچ دیتا ہے اور مارکیٹ سے یورو اٹھا کر سیالیت کو قابو کرتا ہے۔ مانیٹری پالیسی کے ان ٹولز کے استعمال کرنے کے علاوہ ای سی بی فارن ایکسچینج میں مداخلت کرنے کا حق بھی اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ افراط زر کو قابو کر سکے۔ اس کی وجہ سے ٹریڈرز گورننگ کونسل کے ممبرز کی تقاریر بڑے غور سے سنتے ہیں، کیونکہ ان کی تقاریر یورو پر اپنا اثر ڈالتی ہیں۔ یورو کو جانیے۔ یورو کو فائبر بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام ٹرانس اٹلانٹک فائبر آپٹک سے نکلا ہوا ہے، جسے ایک دوسرے سے رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یورپین بینک نوٹ چھاپنے کے لیے فائبر استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کو فائبر کہتے ہیں۔ یورو کو کھلے عام اینٹی ڈالر کہا جاتا ہے۔ یورو امریکی ڈالر بڑے کرنسی پیئرز کے درمیان سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والا پیئر ہے، جس کی وجہ سے اس کی سیالیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اسپریڈ بھی سب سے کم ہوتے ہیں۔ لندن سیشن یورو میں پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے بہت ٹریڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ لندن سیشن کے آغاز کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ امریکی ٹریڈنگ سیشن کے دوران بھی بہت حرکت کرتا ہے، یعنی پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے۔ یورو امریکی ڈالر کو اکثر بڑی مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ بانڈز اور ایکویٹیز وغیرہ کے لیے۔ یہ منفی طور پر S&P 500 کے ساتھ ہم آہنگ تھا، جو کہ امریکی اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی کے بارے میں رائے پیش کرتی ہے۔ اس ہم آہنگی کو 2007 کے معاشی بحران کے زمانے میں اٹھا کر دور پھینک دیا گیا۔ اب یورو امریکی ڈالر کی S&P 500 کے ساتھ مثبت ہم آہنگی دیکھی جا سکتی ہے۔ یورو امریکی ڈالر سوئس فرانک کے ساتھ مخالفانہ ہم آہنگی رکھتا ہے، جو کہ اس بات کا اظہار ہے کہ فرانک یورو کے ساتھ تقریباً ایک جیسے حرکت کرتا ہے۔ اہم معاشی اشاریہ، مجموعی مقامی مصنوعات۔ جی ڈی پی معاشی ترقی کو ناپنے کا مرکزی آلہ ہوتا ہے۔ اس وقت جرمنی یورو زون میں سب سے بڑی معیشت کے طور پر موجود ہے۔ اس کا جی ڈی پی یورو پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ روزگار کے اعداد و شمار۔ یورو اس لحاظ سے بہت حساس ہے کہ یہ روزگار میں ہونے والی تبدیلیوں سے متاثر ہوتا ہے، خاص طور پر یورو زون کی سب سے بڑی معاشی طاقتوں یعنی جرمنی اور فرانس کے اندر ہونے والی روزگار کے اعداد و شمار کی تبدیلی سے یورو زون پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ جرمن صنعتی پیداوار۔ جرمن کاروباری ماحول کا
IFO سروے، یہ جرمنی کا سب سے اہم بزنس سروے ہے جو کہ ہر مہینے ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت جرمنی کی کاروباری صورتحال کیا ہے اور مستقبل میں کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ یہ جرمنی کی صنعتی پیداوار کے اعداد و شمار میں تبدیلی کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ ان اعداد و شمار میں جرمنی کی کانکنی اور ہر طرح کی صنعتیں شامل ہیں۔ ان اعداد و شمار کے ذریعے جرمنی کی صنعتی طاقت کا محدود مدت کے لیے تعین کیا جا سکتا ہے۔ بجٹ خسارہ۔ ہم ایک بار پھر ماسٹرچ معاہدے ماسٹرچ ٹریٹی کے ذکر کریں گے، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ یورو زون سے تعلق رکھنے والے تمام ممالک اپنے GDP اور بجٹ خسارے کے اوسط کو 60% سے کم رکھیں گے اور ان کا سالانہ بجٹ خسارہ GDP کے 3% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ملک ان اہداف کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یورو زون میں مالیاتی بحران کی صورت میں نکلتا ہے۔ یورو زون کے ممالک کے یہ اعداد و شمار بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ صارفین کے متعلق اعداد و شمار۔ ECB کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد قیمتوں کا استحکام ہے۔ یہ افراط زر کو ظاہر کرنے والے اشارہ جات جیسا کہ CPI وغیرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اگر کسی ملک کا سالانہ CPI مرکزی بینک کے ہدف کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر ECB مانیٹری پالیسی کے ذریعے افراط زر کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یورو کو کون حرکت دیتا ہے؟ یورو زون کے بنیادی عناصر۔ یورو زون کی مضبوط معاشی ترقی سے کرنسی کو بہت طاقت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی یا فرانس میں توقعات سے زیادہ اچھی GDP رپورٹ ٹریڈرز کو اس بات کے لیے مجبور کرتی ہیں کہ وہ یورو کی زیادہ سے زیادہ خریداری کریں۔ اس خریداری کے دباؤ کی وجہ سے یورو کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ ڈالر کی پھرتیاں۔ مارکیٹ کے رویے میں فوری تبدیلی زیادہ تر امریکی معاشی اعداد و شمار کے سامنے آنے سے ہوتی ہیں، جس کا بہت بڑا اثر یورو امریکی ڈالر کے پیئر پر پڑتا ہے۔ بطور اینٹی ڈالر یورو ڈالر سے بھی بہت مختلف رویہ رکھتا ہے۔ یورو کو ریزرو کرنسی کے طور پر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ شرح سود کا درمیانی فرق۔ بانڈز کا درمیانی فرق اسپریڈ 10 سالہ میعاد کے امریکی گورنمنٹ بانڈز اور 10 سال کے جرمن بانڈ سے عام طور پر یورو امریکی ڈالر کی سمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ گروپ کے کسی ممبر ملک کا افراط زر۔ اگر امریکی اور جرمن بانڈز کے درمیان آمدنی کا فرق زیادہ ہے تو یورو امریکی ڈالر کا پیئر زیادہ آمدنی دینے والی کرنسی کے حق میں حرکت کرے گا۔ بانڈز کی آمدنی کی طرح شرح سود کا فرق بھی ایک شاندار انڈیکیٹر ہے جس سے یورو امریکی ڈالر کی حرکت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹریڈر عام طور پر یوروبر فیوچرز ریٹ کا موازنہ یورو ڈالر فیوچر ریٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یوریبور ECB انٹر بینک آفر ریٹ ہوتا ہے۔ یہ بینکوں کا وہ ریٹ ہے جو انٹر بینک ٹرانزیکشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ یورو ڈالرز یورپ میں ڈالر میں کھولے گئے کھاتوں پر دی جانے والی شرح سود ہے۔ یورو امریکی ڈالر کی ٹریڈنگ۔ یورو امریکی ڈالر کے درمیان ٹریڈ یورو کے نام سے ہوتی ہے۔ معیاری لاٹ سائز 1 لاکھ یورو پر مشتمل ہوتی ہے اور منی لاٹ 10,000 یورو پر، جبکہ مائکرو لاٹ 1,000 یورو پر مشتمل ہوتی ہے۔ پپ کی قدر کو امریکی ڈالر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے اور اس کا تخمینہ لگانے کے لیے یورو امریکی ڈالر کے ایک پپ یعنی 0.0001 کو یورو امریکی ڈالر کے ریٹ سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ نفع و نقصان بھی امریکی ڈالر میں دیکھے جاتے ہیں، جبکہ ایک معیاری لاٹ کی پوزیشن کے لیے ہر پپ کی قدر تقریباً $10 بنتی ہے، جبکہ ایک منی لاٹ کی پوزیشن کے لیے ہر پپ کی قدر $1 بنتی ہے۔ مارجن کا حساب بھی امریکی ڈالر میں لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حالیہ یورو USD کا ریٹ 1.40 ہے اور لیوریج 1:100 ہے تو پھر اس صورت میں ایک معیاری لاٹ جو کہ 1 لاکھ یورو کی ہوتی ہے کو اٹھانے کے لیے $1,400 مارجن درکار ہوگا۔ اسی طرح جیسے جیسے یورو USD کا ریٹ بڑھے گا آپ کو لاٹ اٹھانے کے لیے مارجن بھی زیادہ درکار ہوگا، جبکہ یورو امریکی ڈالر کے ریٹ گرنے سے مارجن بھی کم درکار ہوگا۔
ٹریڈنگ کا طریقہ کار۔ یورو زون سے آنے والے مضبوط معاشی اعداد و شمار یورو کے حق میں رکاوٹ پیدا کرنے میں معاون ہوتے ہیں، جس کے بعد یورو یو ایس ڈی کی خریداری کے مواقع میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ یورو زون سے آنے والے خراب اعداد و شمار یورو کو متاثر کرتے ہیں اور مخالف حرکت کا سبب بنتے ہیں، جس کے بعد یورو یو ایس ڈی پیئر کو فروخت کے مواقع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹریڈرز عمومی طور پر امریکی ڈالر کی مجموعی صورتحال کی بنیاد پر یورو امریکی ڈالر پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکی ڈالر پر گہری نظر رکھنے سے آپ یورو امریکی ڈالر کی مختلف حکمت عملیوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اس پیئر کے بہترین مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ اگر ٹریڈر ڈالر خریدنے کی توقع کر رہے ہیں، جس کے بعد امریکی خوردہ فروشی کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور اس میں توقع سے زیادہ اچھے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ٹریڈر یورو امریکی ڈالر کے ساتھ شارٹ یعنی فروخت پر جانے کا موقع ضائع نہیں کریں گے۔ یورو امریکی ڈالر کے پیئر میں اس بات کا بیٹھ کر انتظار کرنا کہ کب اہم معاونتی اور مزاحمتی لیول ٹوٹے گا کے علاوہ بھی اس پیئر کو ریٹریسمنٹ کے حوالے سے بہت حساس سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ پیئر آپ کو فپ کے ذریعے خرید و فروخت میں اچھے پیپس دلوا سکتا ہے۔ آپ کو اس پیئر میں ریٹریسمنٹ کے ذریعے کام کرنے کا سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ قیمت کی معمولی حرکت کو دیکھ کر ٹریڈ اٹھائیں۔ اور اگر آپ زیادہ ہی مہم جو طبیعت کے مالک ہیں تو یہاں پر دوسرے یورو پیئرز بھی ہیں، جیسا کہ یورو ین، یورو فرانک اور یورو برٹش پاؤنڈ وغیرہ۔ آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یورو کا ہر پیئر بہت شاندار ہے اور اپنی علیحدہ خصوصیات رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یورو ڈالر کی بنسبت یورو ین کسی بھی وقت تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پیئر ایشین اور لندن سیشن کے دوران بہت زیادہ حرکت کرتا ہے۔ یورو برٹش پاؤنڈ اور یورو سوئس فرانک کی رینج محدود اور تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس میں لمبی چھلانگیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سیالیت کا کم ہونا ہوتا ہے۔ اگر امریکہ